بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک تسبیح کا وظیفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو خود کے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ ایک ایسی تسبیح جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دیتا ہوں، اور جنت میں بے بہا نعمتیں دوں گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے، صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نواز دے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر نظر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ تو یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ اس تسبیح کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت کی طلب کے ہیں، اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے، اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے، اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے، اور اپنی رحمت اور عفو سے اس کا گناہ معاف فرما دے۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے۔ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کو کہا تو انہوں نے سحر کے وقت کا انتظار کیا، اور سحر میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں وہ ان سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتے ہیں۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے بھی توبہ کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء کا اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہیں کرتا اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دیتا ہے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا من کسل مزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو۔ اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل اضافہ کر دیتی ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے فعال پر نادم ہو اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود بھی استغفار کرنے کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ سے مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ممکن ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دیں، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا، میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاج لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ ان کا باپ تو کھلم کھلا خدا کا باغی ہے تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے، اور ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع و سجود میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کے کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا،
اب اگر تو نے ہمیں درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والے ڈوب رہے ہیں، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اور حضرت نوح گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پر خود بخود جاری ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ اس بندے کی پہچان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا کر دی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کو سکون، روح کو طمانینت اور زندگی میں وہ روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کی زندگی میں عجیب سی سکون والی کیفیت آ جاتی ہے جیسے ہر الجھن میں بھی ایک اطمینان، ہر دکھ میں بھی ایک امید، اور ہر پریشانی میں بھی دل کے اندر آواز آتی ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا سکون ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی زبان پر جو ذکر جاری ہے وہی ان کی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دکھ میں شکوہ کرتے ہیں، نہ خوشی میں غفلت کرتے ہیں۔ ان کی خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی موجودگی سے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے روشنی کی کرن دلوں کو چھو جائے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب سن لیتا ہے اور اپنی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف ایک جملے میں پا لیتا ہے، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، اور روح خود گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ تسبیح بھی ایسا ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پر جاری رکھوں جن سے اللہ خوش ہو، جن سے دلوں کو سکون اور زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہو، اور یہ بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ تو جب انسان کو ایک بار یہ احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنے والا راستہ یہی صحیح ہے، اور پھر وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، پھر اسی نور کے لیے، اسی طلب کے لیے اور اسی تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے، تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پر جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، رزق، شہرت، صحت اور سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں تو ایسے ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا دوام بندے کو دنیا میں وہ مقام عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں
کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر میں موجوں اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفے وقفے سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، دن بھر میں کم از کم 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفار پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو سوچے اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا، یعنی کہ 3 تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کی زبان پر تیرا ذکر خود بخود جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں لکھ لے جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر، ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے، اور دنیا آخرت میں ہمیں ان بلند مرتبوں پر فائز فرما جو صرف تیرے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔